مسیح آ گئی. کہا اے عائشہ کیا تم نماز پڑھ لیا؟ کہا حضور نے نماز نہیں پڑھا ہے. تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں گے نماز پڑھائیں گے. کہا اے عائشہ تب نے پانی بھرو. تب نے پانی بھرا گیا. عائشہ نے پانی بھرا، حضرت نے غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا، پھر ہنسی آ گئی، پھر ہوش آیا. پھر کہا اے عائشہ کیا تم نماز پڑھ لیا؟ نہیں حضرت نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا ایسا کب سے پانی بھرو. پانی بھرا گیا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا، پھر ہنسی آ گئی، پھر ہوش آیا. جب 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، آپ غسل کرتے جا رہے تھے، اٹھنا چاہتے تھے، ہنسی آ جاتی تھی. تیسری بار پھر ہنسی آئی، پھر ہوش آیا. پھر کہا اے ایسا لوگ نماز پڑھا، وہ نماز نہیں پڑھا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا جاؤ ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ اشارہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ ہو سکتا ہے ابو بکر ہوگا، کیونکہ عمر بھی تھے، علی بھی تھے اور عثمان بھی تھے. لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا، اور آپ نے ابو بکر کو کہا جاؤ انہیں کہہ دو کہ نماز پڑھائیں. اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق ہوگا. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں جن کے پاس نظم ہے، جب آپ کھڑے ہوں گے انہیں برداشت نہ ہوگا، وہ روک پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے. آپ کسی اور سے کہہ دیجیے کہ نماز پڑھائیں. آپ مانتے ہیں جاؤ لوگ بہت مان پڑھائیں. اب وہ پھر کہا کسی اور سے کہیے، ابو بکر سے برداشت نہ ہوگا. ابو بکر کو آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، تو آپ کی جگہ کھڑا ہونے برداشت نہ ہوگا. کہا انتم شباب یوسف اجمع. جس طرح سے جو عورتیں جنہوں نے زلیخا پر الزام لگایا تھا کہ زلیخا کیسی عورت ہے، ایک غلام پر عاشق ہو گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عورتیں بھی جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی یوسف پر عاشق تھی، دیوانہ تھی. یوسف کو خوبصورتی ایسی تھی اور ہاتھ وہی نہیں کاٹ دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ مجھے تو آر ہے، میں تو آر کہہ رہی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا حضرت عثمان کو نماز پڑھائیں، تو دکھ نماز پڑھائیں. آپ زندگی میں حضرت صدیق نے 17 وقت نماز پڑھائی، 17 وقت نماز پڑھائی. حضرت وسلم اپنے نکال سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے